Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Well, I welcome our Honorable Rector, Professor Dr. Chaudhry Abdur Rahman, sir, for attending this seminar. Professor Sajjad Mir, sir, for gracing the occasion. Mr. Irshad Arif Saab, for coming up here. And this has all been, and Dr. Rashida Qureshi, ma'am, thank you very much for gracing the occasion here. To formally start this function, we'll start up with the recitation of the Holy Quran, and I request Mr. Abdul Qadir to please come forward for the recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Jazakallah. The World Freedom of Press Day is an opportunity to meet challenges of filling spaces. In today's scenario, people now look up to the press for the solution of their problems. Because press is considered to be the best instrument for enlightening the minds of men and improving him as a rational, moral, and a social being. Our liberty depends on the freedom of press and cannot be limited without being lost. Ladies and gentlemen, the topic of today's seminar is the 21st century, new frontiers and new barriers. It would be a bilingual seminar. To open the seminar, I would now request the Chairman, Department of Mass Communication Management, Professor Ataur Rahman Saab, to please come forward and share his views. Ladies and gentlemen, the Chairman, Department of Mass Communication. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی، ہمارے مہمان معزز جناب سجاد میر صاحب، ممتاز اینکر پرسن اور کالم نویس، ہمارے مہمان محترم ارشاد احمد عارف صاحب، سربراہ کالم نویسوں میں سے ہیں پاکستان کے، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس سیمینار میں جو ہم ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے حوالے سے منعقد کر رہے ہیں. سپیریئر یونیورسٹی اور سپیریئر یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن مینجمنٹ اس سے پہلے بھی عالمی سطح کی، قومی سطح کی اور مختلف موضوعات پر کانفرنسیں منعقد کرتی رہی ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن مینجمنٹ
کے بنیادی فرائض میں شامل ہے کہ وہ آزادی صحافت اور دوسرے اس طرح کے صحافت سے متعلقہ موضوعات پر جس پر بے قوم کو بھی، قوم کے نوجوانوں کو بھی اور خاص طور پر ہمارے طلباء و طالبات کو دلچسپی ہو سکتی ہے، اس پر وقتاً فوقتاً سیمینار منعقد کرتے رہیں۔ آج کا سیمینار اس لحاظ سے منفرد ہے کہ آج کے سیمینار میں ہم خیر مقدم کر رہے ہیں اپنے نئے ڈین پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کا بھی۔ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب نے کمال مہربانی سے ہماری درخواست پر سپیریئر یونیورسٹی کو جوائن کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن مینجمنٹ کے ڈین کے طور پر اب وہ ہم ان کی صلاحیتوں سے اور ان کی قیادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو توقع ہے سپیریئر یونیورسٹی کی مینجمنٹ کو بھی، اساتذہ کو بھی اور طلباء اور طالبات تو خاص طور پر ان کی آمد پر بڑے پرجوش ہیں، بہت خوش ہیں کہ ان کی رہنمائی میں یہ ڈپارٹمنٹ جس نے آج سے 7 سال پہلے 2004 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، اور ہم نے بالکل 14 طالب علموں کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا تھا۔ آج خدا کا فضل ہے کہ جب کہ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ 450 سے زیادہ طلباء پر مشتمل ہے۔ ہماری ڈگری کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریکگنائز کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت لاہور میں کوئی ایسا ٹی وی چینل یا اخبار نہیں ہے جس میں سپیریئر یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن مینجمنٹ کے فاضل طلباء انٹرنی یا باقاعدہ ملازمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام نہیں دے رہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، اسلام آباد اور کراچی میں بھی۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر خاص فضل کیا ہے کہ اس وقت ہمارے 3 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو یہاں سے ڈگری لے کر گئے ہیں اور وہ انگلینڈ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں ماس کمیونیکیشن کے مختلف شعبوں میں تخصص حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 7 سال میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب ہم اس توقع اور اس امید کے ساتھ پرانے سفر کا نئے سرے سے مغیث الدین شیخ صاحب کی قیادت میں آغاز کر رہے ہیں اور چودھری عبدالرحمن کی رہنمائی میں، کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو جس نے اس حد تک ترقی کی ہے اور ایک پودے سے ایک تناور درخت بن گیا ہے، اب یہ گریجویٹ کر کے انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ کا درجہ حاصل کر لے گی، اور ڈاکٹر مغیث صاحب انشاءاللہ یہاں پر بہت جلد ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز کا اجرا کرنے والے ہیں۔ اور میں اپنے طلباء اور طلبات کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا چاہیں گے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے اپنے کیریئر کو، اپنی زندگی کو روشن کرنا، اور خود اس یونیورسٹی جو کہ ان کے لیے مادر تعلیمی کا درجہ رکھتی ہے، اس کے بھی مقام کو بلند تر کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جتنے طلباء بیٹھے ہیں اور جتنے طلباء و طالبات سپیریئر یونیورسٹی ہیں، انہیں ان ادارے سے کتنی محبت، کتنی لگن، کتنی دلچسپی ہے۔ لہذا آپ کا فیوچر، ہمارا فیوچر اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ جو آج ہم سیمینار کر رہے ہیں، محترم مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر، تو آزادی صحافت آج کے عہد میں ایک جانی پہچانی ایسی حقیقت بن گئی ہے کہ کچھ مبصرین کی رائے ہے اور وہ درست کہتے ہیں کہ اب اس پر قدغن لگانا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے کہ اگر آپ ایک خبر کو، ایک رائے کو، ایک تجزیے کو، ایک تبصرے کو کسی اخبار میں نہیں چھپنے دیں گے تو وہ ٹیلی ویژن پر آ جائے گا۔ ٹیلی ویژن پر اینکر پرسن اگر
دبا کر رکھے گا کسی بات کو تو وہاں سے جو سوال کرنے والا ہے وہ سوال کر کے حقیقت کو کھول دے گا. اگر ٹیلی ویژن پر بھی نہیں آتی تو انٹرنیٹ گھر گھر پر موجود ہے، اور انٹرنیٹ کو کمیونیکیشن ہائی وے کہا جاتا ہے، اور وہ کمیونیکیشن ہائی وے پر جب چل نکلے گی تو ارد گرد کی سڑکوں پر اگر کوئی گاڑی نہیں بھی چلتی تو بڑا فرق نہیں پڑے گا. اور اب تو معاملہ کمیونیکیشن ہائی وے سے بڑھ کر، انٹرنیٹ سے بڑھ کر فیس بک اور ٹویٹر تک جا پہنچا ہے، اور اس پر تو آپ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ہم کلام ہوتے ہیں. لہٰذا اب بظاہر صحافت پر، صحافت کی آزادی پر قدغن لگانا اتنا آسان نہیں رہا جتنا کبھی ہوا کرتا تھا. اور پاکستان کے صحافیوں نے، یہاں سجاد میر صاحب بیٹھے ہیں، یہاں ڈاکٹر محیث الدین شیخ اور ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ پاکستان کے صحافیوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے. اور آج جو بات کہنے کی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی حاصل ہے، اس میں ہماری صحافیوں کی جو جان گسل جد و جہد رہی ہے، اور بلکہ انہوں نے خون تک دیا ہے، قیدیں تک کاٹی ہیں، کوڑے تک کھائے ہیں، ملازمتوں سے برطرف کیے گئے ہیں. اور آج اس مقام پر ہم صحافت کو، پاکستان کی صحافت کو لے آئے ہیں کہ اب آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. کوئی حکومت جعلی طور پر ہیرو بننا چاہے تو وہ اب بن نہیں سکتی، کیونکہ اگر ایک ادارہ اسے پروجیکٹ کر رہا ہے تو دوسرا ادارہ اسے بے نقاب بھی کر رہا ہے، اور وہ جسے بیلنس کہتے ہیں اس سے وجود میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود چند ایک منازل ایسی ہیں جو ابھی ہم نے پاکستان کے اندر طے کرنی ہے، عبور کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سینسرشپ کا دور قصہ ماضی بن چکا ہے، اب اس طرح سینسرشپ نہیں لگی. یہ بھی حقیقت ہے کہ پریس ایڈوائس آیا کرتی تھی، اب وہ انکا ہو چکی ہے. اور وہ جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا 1963 والا، جو کہ ایک تلوار تھی لٹکی ہوئی ہم صحافیوں کے سروں پر، وہ غائب ہو چکی ہے. پریس پہلے کے مقابلے میں بہت آزاد ہے، اور عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد میں جو پریس نے کردار ادا کیا ہے اس سے تو ہر کوئی واقف ہے، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے پریس کی اس جد و جہد کو ریکگنائز کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی ہم نے بہت جد و جہد ہمارے لیے کرنا باقی رہ گیا ہے. میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا، باقی روشنی تو یہاں پر سجاد میر صاحب، ارشاد احمد عارف صاحب اور پھر ڈاکٹر محیث الدین شیخ صاحب جو کہ صحافت کے استاد ہیں وہ ڈالیں گے. ابھی تک پاکستان کی حکومتیں اشتہارات کا جو ان کے ہاتھ میں لیور ہے اس کو اپنی مرضی کی خبریں لگانے، چلانے اور تبصرے کرانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. ابھی لاہور میں گزشتہ ہفتے وزیر اعظم کی موجودگی میں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی قیادت کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بھی ایک ان کے ساتھ علیحدہ نشست کی ہے، اور ان کے سامنے جو مسائل اٹھائے گئے ان میں کچھ مسائل جو میرے سامنے زیر بحث آئے، میں صرف ان کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے اخبارات کے مالکان نے، علاقائی اخبارات کے مالکان نے، اور خود حمید ہارون صاحب جو ڈان کے مالک ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی بہت سارے مالکان اپنا رسوخ استعمال کر کے اشتہارات کا کوٹا اپنے حق سے زیادہ لے جاتے ہیں، اور یہ انہیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ حکومت وقت کو ان کی جانب سے یہ تسلی ہوتی ہے کہ پھر وہ ان کی پالیسیوں کو زیادہ پروموٹ کریں گے. یہ آزادی صحافت پر ایک قدغن جو ہے اور اشتہارات آپ جانتے ہیں کہ صحافت کے لیے ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اخبارات اور ٹیلی ویژن اشتہارات کے بغیر چل نہیں سکتے، ان کی اکانومی، ان کی بلڈ لائن ہے یہ. تو یہ ابھی تک، اور وزیر اعظم نے بھی بڑا یقین دلایا اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے بھی، لیکن عملاً ابھی یہ قدغن باقی ہے. دوسری بات جس کی طرف میں یہاں پر محترم مہمان بیٹھے ہیں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک
اے پی این ایس اور سی پی این ای کے عہدیدار تقریباً ایک ہی ہیں، مالکان اور ایڈیٹروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ بڑا شور مچایا جاتا ہے جی چرچ اور اسٹیٹ علیحدہ ہونی چاہیے، پاکستان میں چرچ اور اسٹیٹ کیوں نہیں علیحدہ؟ یہ تو پاکستان تو خیر ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں چرچ اور اسٹیٹ تو علیحدہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس پر تو سب کو اتفاق ہے کہ صحافت میں چرچ اور اسٹیٹ ہے مالکان اخبار نویس اخبار کا نام، ٹیلی ویژن مالکوں کا نام، اور چرچ ہے ایڈیٹرز کا نام، ان میں علیحدگی ہونی چاہیے۔ اور یہ علیحدگی کا آغاز اے پی این ایس اور سی پی این ای کے عہدیدار جب مختلف ہوں گے، وہاں صرف پیشہ ور ایڈیٹر ہوں گے، وہاں اخبارات کے مالک ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے انفلوئنس نہیں کریں گے، تو یہ علیحدگی، یہ حقیقی آزادی اسی صورت وجود میں آئے گی۔ ابھی تک تو مالکان جو چاہتے ہیں وہ اخبار میں چھپتا ہے، یعنی حکومت سے تو آزادی مل گئی ہے، اخبار نویس کو ابھی اب تک پیشہ ور اخبار نویس کو ابھی اپنے مالکوں سے صحیح آزادی نہیں ملی۔ تیسری بات اسی حوالے سے جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اخبار کی دنیا میں اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں بھی سب سے معزز عہدہ جو ہوتا ہے، سب سے اونچا مقام جو ہوتا ہے، وہ ایک ایڈیٹر کا ہوتا ہے، اور ایڈیٹر اخبار کا مالک نہیں ہوتا۔ ایڈیٹر ایک پروفیشنل شخصیت ہوتی ہے، وہ پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مالکان اس سے مشورہ ضرور کرتے ہیں، ایک بڑی پالیسی ہے جس کا اتباع بھی کرنا ہوتا ہے ایڈیٹر کو، لیکن اس کے بعد وہ پروفیشنل ایڈیٹر ہر طرح سے آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی ججمنٹ اسی طرح استعمال کرتا ہے ایک خبر کو لگانے میں، ایک تبصرہ لانے میں، ایک اداریہ لکھنے میں، جس طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنی ججمنٹ کو استعمال کرتا ہے اور حکومت اس پر انفلوئنس نہیں کر سکتی۔ ابھی تک پاکستان کی صحافت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پروفیشنل ایڈیٹر کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے، اور یہ امر بھی آزادی صحافت پر ایک خاموش قدغن کے کام کر رہا ہے۔ میں ان سب باتوں کے اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ آزادی صحافت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے ہمیں روشنی فکر عطا کریں گے اور ہم ان سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ میں ایک دفعہ ان سب کا پھر خیر مقدم کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ Thank you very much, sir. Sir, it was rightly said that there is a responsibility of the press, and we as journalists need to come up with these responsibilities. As rightly said by the Chairman, Department of Mass Communication, that the coming of our Dean, Honorable Professor Mughisuddin Sheikh Sahab here in the Department of Mass Communication Management is definitely a ray of hope for all the students of Mass Communication Management here, and inshallah ta'ala under his guidance and under his leadership, the Department of Mass Communication Management will go beyond limits, inshallah ta'ala. Well, as it is normally said, the press is not only free, it is powerful. That power is ours. It is the proudest that man can enjoy. To explain further about the responsibilities and about the new frontiers for media in the 21st century, I now request Dr. Rashida Qureshi to please come forward and share her views. Ladies and gentlemen, Dr. Rashida Qureshi. Bismillahirrahmanirrahim. I feel very comfortable in speaking English, but I feel proud while speaking in Urdu. Mohtaram Janab Dean Sahab, Dr. Mughisuddin Sheikh, Janab Mir Sahab, Irshad Arif Sahab, Ataur Rahman Sahab, Mohtaram Janab Chair करते हैं, और हसीब खान साहब, अजीज़ तुलबा और तालिबात, मेरे लिए یہ بڑا عجیب سا اوکیژن ہے کہ اس وقت میں خود اپنے نہایتی فاضل اساتذہ میں گھری ہوئی ہوں۔ جناب ارشاد عارف صاحب
میرے قلمی استاد ہیں. عطاء الرحمان صاحب میرے نظریاتی استاد ہیں. میر صاحب میرے روحانی استاد ہیں. ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب میرے وہ استاد ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 استاد ہیں اور 3 باپ ہیں. ایک وہ جس نے آپ کو جنم دیا، ایک وہ جس نے آپ کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا، اور ایک وہ جس نے آپ کو تعلیم دی. تو ڈاکٹر مغیث صاحب میرے سچ مچ کے وہ استاد ہیں جن کا درجہ میرے باپ کا درجہ ہے. مجھے فخر ہے کہ ڈاکٹر مغیث جیسے ایک استاد سے تعلیم حاصل کرنا میری قسمت ٹھہرا. آج میں جس مقام پہ بھی ہوں ڈاکٹر مغیث جیسے نہایتی انمول اساتذہ کی بدولت ہوں. مجھے بھی 18-19 سال ہو گئے تعلیم درس و تدریس کی خاک چھانتے ہوئے. میں ہی کیا، لاہور کے تمام کالجز اور تمام یونیورسٹیز میں آپ کو ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کے شاگرد ملیں گے. لاہوری کی بات کیوں کریں، پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں، پورے پاکستان کے کالجز میں، تعلیمی اداروں میں آپ کو ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کے روپ میں کئی اساتذہ نظر آئیں گے. اور ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ سر آپ استادوں کے استاد ہیں. آج بات ہو رہی ہے آزادی صحافت کی. آزادی صحافت کا لفظ ڈلیور کرنا جتنا آسان ہے، جب آپ صحافت کے میدان میں آتے ہیں تو یقین کیجئے میں بھی ایک پریکٹیکل صحافی ہوں. آزادی صحافت کے تقدس کو، قلم کی حرمت کو قائم رکھنا اور آزادی صحافت کے حق کے لیے جنگ کرنا اور پھر حق اور سچائی کے لیے کام کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آج ہم سیمینار میں بات کر کے یا چند گھنٹے اس موضوع کو دے کر اپنا فرض نبھانے کو مکمل سمجھیں گے. میں آپ کو مختصراً اتنا بتا دیتی ہوں، پاکستان کی صحافت کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ صحافت کو میرے اندازے کے مطابق 100% آزادی حاصل ہے کہ ایک سروے کے مطابق خود امریکہ میں اپوزیشن کے خلاف جو مواد شائع کیا جاتا ہے اس کی پرسنٹیج صرف 13% ہے. لیکن ہم اپنے اخبارات اور اپنے چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ جتنی دشنام ترازی ہم اپوزیشن والے حکومت کی کر دیتے ہیں، جتنی اپوزیشن ہم اپنے حکمرانوں اور قائدین کے لیے کر دیتے ہیں، شاید ہی کسی صحافت میں اتنی اجازت ہو. پوری دنیا میں آپ سروے کروا کے دیکھ لیجئے. تو پاکستان کی صحافت اس وقت آزادی صحافت کی کمپیریٹیولی بین الاقوامی سطح پر ایک اچھی پوزیشن میں ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے. لیکن صحافت کی آزادی کی روح کا تو دیکھیے کیا عالم ہے کہ ہر دور میں حکمرانوں نے صحافیوں کی زبان کو دبانے کے لیے ایسے ڈریکولین قوانین نافذ کیے کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی حق و صداقت کا علم بلند کرنے والا صحافی شرمندہ ہوئے تو کیا اپنے آپ کو نہایتی افسردہ کیے بغیر نہیں رہ سکا. پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس اور کبھی RPPO کی اوٹ میں صحافیوں کا گلا دبایا گیا، ان کی زبانیں بند کی گئیں، گرفتاریاں کی گئیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی صحافیوں نے، جسمانی تشدد، اور آپ کو معلوم ہی ہے ابھی حال ہی میں جیو اور جنگ میں بھی بے شمار صحافی، اوصاف کے صحافی اور اسی طرح سے بے شمار صحافی کراچی میں
جن کو اتنا تشدد کیا گیا، جن پہ اتنی واردات ہوئیں کہ بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملے، تو صحافت میں آنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے، یہ جوئے شیر لانے والی بات ہے۔ حق و صداقت کے لیے آنا، حق کی خاطر حق کا علم بلند کرنا، یہ بہت بڑے چیلنج کی بات ہے، یہ لفافہ جرنلزم والی بات نہیں ہے۔ صحافیوں کی اپنی ذمہ داریاں بھی کچھ ہیں کہ وہ ان ضابطوں کے مطابق اپنی قلم کی حرمت کا لحاظ رکھے جن ضابطوں کو ہمارے اخلاق نے پابند کر رکھا ہے۔ صحافی کا کام محض ایک کریڈ کاپی تیار کر لینا، رپورٹنگ کر لینا، فیلڈ میں جا کے خبریں حاصل کر لینا، یا پھر یہ کہ ایک اچھا فیچر یا کالم یا آرٹیکل لکھ لینا نہیں ہے، بلکہ صحافی کی اس کی اپنی ذات کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے۔ صحافت نام ہے ایک کمٹمنٹ کا، صحافت نام ہے ایک مشن کا، صحافت نام ہے اپنے آپ کو لوگوں کے آگے رہنمائی کے اصول ایسے ضابطے دینے کا جس کی بنیاد پہ وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ ارد گرد کے ماحول سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حقیقت شناسی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ صحافیوں پہ ہمیشہ سے پریشرز رہے ہیں، کچھ پریشرز مالکان کے صحافیوں پر ہوتے ہیں، اخبار نویسوں پر ہوتے ہیں، کچھ اخبار نویسوں کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں، اور کچھ ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں، کچھ سوشل گروپس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ارد گرد کے ماحول کے پولیٹیکل گروپس ہوتے ہیں جو کہ صحافت کے علمبرداروں پہ، آزادی صحافت پہ قدغن لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ اب ڈسیشن آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس حد تک اندرونی اور بیرونی پریشرز کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، صحافت کوئی، میں نے پہلے کہا کہ صحافت جو ہے شیر لانے کے بالکل مترادف ہے۔ آپ کے لیے جتنا نفس کو سٹرونگ کرنا صحافت کی ڈیمانڈ ہے، شاید ہی کسی اور شعبے میں نفس کا اس قدر سٹرونگ ہونا ڈیمانڈ نہ ہو۔ جتنے صحافی اس وقت کام کر رہے ہیں، جن کے نفس سٹرونگ ہے، وہ تو چل رہے ہیں، لیکن آپ بخدا کسی وقت پریکٹیکل جرنلسٹس کو دیکھیے، ہر کسی کو معدے کی تکلیف ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور موجود ہے، کیونکہ وہ پریشرز، وہ ریلیجیس گروپس، وہ پولیٹیکل پارٹیز، وہ مالکان، وہ ارد گرد کے ماحول جو ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ واقعتاً ان کی، اگر ان کو باہر تشدد کے لیے نہیں لے جایا جاتا تو ان کو ذہنی تشدد کا سامنا اس قدر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ان کی صحت کا جو ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ گھر والے پریشان رہتے ہیں، صحافی کو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ آبویسلی میں آپ کو ایک بات بڑی راز کی بتاتی ہوں، بیٹی کا رشتہ آیا، ڈاکٹر ہے، الحمدللہ میں اس وقت استاد تھی پریکٹیکل جرنلزم میں آنے سے پہلے میں ایک استاد تھی، شاید لڑکیوں کو مل جاتے ہیں صحافی خواتین کو شاید مل جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو ڈاکٹرز، انجینئرز اور آرکیٹیکچر، سی ایس پیز کو سب دیتے ہیں۔ ایماندار اگر صحافی ہے اور اوپر سے ایماندار ہے، اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا، وہ کھلائے گا کیا؟ اور پھر اس کے بعد صحافی کے بارے میں خواتین کی یہ عادت ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ صحافی جو ہے اپنے گھر کو ٹائم نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بھی اس کے گھر والے اس سے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ سارے پریشرز جو ہیں، یہ تمام کے تمام کاؤنٹیبل ہیں کہ آپ کس طرح صحافت میں پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جتنے صحافت پہ قدغن لگانے والے ادارے ہیں، ان کو بھی بڑا ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔
اشتہارات کی بندش کا عطا صاحب نے ذکر کیا. اس کے علاوہ چند ایک اور بھی پریشرز ہیں. کوٹا جو دیا جاتا ہے پرنٹ کوٹا وہ بھی روک لیتی ہے حکومت. پریس ایڈوائس جاری کی جاتی ہے. بہرحال مختصر میں یہ عرض کروں گی کہ ہمارے ہاں ڈی جی پی آر اور پی آئی ڈی جیسے ادارے بھی انڈائریکٹلی صحافت کی جو عملی پیش رفت ہے ان میں ضرور انٹروین کرتے ہیں. ہر مارشل لا دور میں پریس ایڈوائس جاری کی جاتی رہی اور خبروں کو ٹرم بھی کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ خبروں کو چھپنے کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں. ان سب کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے صحافی بہت ہی بہادر ہیں, بہت جرأت مند ہیں. میں نے بھی آغا خان بورڈ کے حوالے سے اور نصاب کی جو تبدیلیاں ہوئی تھی 2003-2004 میں بہت ہی اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی, اور کئی پریشرز میرے اوپر بھی آئے. ارشاد عارف صاحب اس وقت ایڈیٹر تھے ہمارے نوائے وقت کے, وہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سی دھمکیاں بھی ملتی ہیں, گھروں کے ایڈریسز بھی لیے جاتے ہیں, پیچھا بھی کیا جاتا ہے, اور ہر طرح سے ایجنسیز بھی اپنے کام کو ایکٹیو کرنے کے لیے جلسہ میرا تھا, سہیل وڑائی چاہے اور انہوں نے یہ جلسہ لوٹ لیا, نقصان میرا ہوا. بہرحال اچھا ہوا سہیل وڑائی صاحب آپ تشریف لے آئے, آپ سے بھی ملاقات ہو گئی. اب میں مزید اس تقریب کو میں I want to be a listener of all these very precious speakers and finally میں اپنی کنکلوڈ یہی کروں گی کہ دیکھیں بچوں, صحافت جو ہے یہ ایک کمٹمنٹ ہے, اور پریشرز پہ اگر بولنے پہ آئیں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. ڈاکٹر مغیث صاحب کے لیکچر کا مجھے بھی انتظار ہے, ان کو سنوں گی میں. جو کچھ وہ باتیں کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ابھی ہم صحافی جو پریکٹیکل لائف میں ہیں شاید ان کو پریکٹیکلی ہی ایکسپلین کریں, لیکن زمانہ تھیریز مانگ رہا ہے, زمانہ آپ کی تھیریٹیکل ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ کا عمل تھیریز کے ساتھ ایک مطابقت نہیں رکھے گا, پالشنگ نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ آئیڈیل جرنلزم کو انیشیٹ نہیں کر سکتے, پالش نہیں کر سکتے, اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ فار آل کائنڈ آف یور اٹینشن. Thank you very much, ma'am. Now I would request Mr. Irshad Arif Saab, sir, to please come forward and share your views regarding the 21st century, new frontiers and new barriers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب, جناب سجاد میر صاحب, جناب ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب, سہیل وڑائی صاحب, جناب عطاء الرحمان صاحب, بچوں, اساتذہ کرام, السلام علیکم. اپنے عہد کے عظیم شاعر نے کہا تھا, لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں, ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. یہ صحافت کا شعبہ اصل میں ہے ہی آزمائش اور ابتلاء کا شعبہ, خواہ وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر یا پسماندہ ملک میں ہو, یا امریکہ جیسے آزاد اور خوشحال ملک کا معاملہ ہو. جب یہ عراق وار ہوئی پہلی بار 1991 میں, نیو یارک میں ایک جرنلسٹ جو نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے تھے, انہوں نے بتایا کہ میں نے عراق وار کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا, دونوں اخبارات کو بھیجا اور انہوں نے شائع کرنے سے انکار کر دیا, اور وہ آرٹیکل پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہوا. اس سے آپ آزادی صحافت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کس طرح سے ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک اضافی اصطلاح ہے, ریلیٹو ٹرم ہے. ہر ملک
हर मुआशरा, हर अखबार का मालिक और हर अखबार का एडिटर जो है हालात के तकाज़ों के तहत अपने मफादात और मराद के हवाले से और जबर और जो इस्तबदाद होता है उसको पेश नज़र रख कर ये फ़ैसला करता है कि मुझे आज़ादी सहाफ़त का हक़ किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए और किस हद तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, तरक्की याफ्ता आज़ाद और खुशहाल ममालिक में भी सहाफ़ियों के साथ यही सलूक होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पे घंटों बात की जा सकती है। राशिदा कुरैशी साहबा जो बात कर रही थी, उन्होंने तो इतना डरा दिया कि मैं भी सोचने लगा कि मैंने ये सहाफ़त का शोबा इख्तियार ही क्यों किया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहाफ़ी था, जूनियर सहाफ़ी था, उस वक्त शादी भी अच्छे ख़ानदान में हुई और मेरे घर वाले भी मुतमईन हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान कौन सूरत हाल सहाफ़त की कभी नहीं रही और इतना आजमाइश में न घर वालों ने कभी डाला है और ना ही इदारों ने डाला है, अगरचे ये सूरतें जो हैं साथ साथ चलती हैं। असल में जब आज़ादी सहाफ़त की बात होती है तो हम दो तीन चीज़ों का जिक्र करते हैं और उन्हीं को सोचकर हम कोई फ़ैसला करते हैं या कोई डिबेट करते हैं। एक तो ये है कि जो कवानीन हैं सहाफ़त के मुनाफी, आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी, उनको हम पेश नज़र रखते हैं कि फ़लाँ ममालिक में फ़लाँ मुआशरे में ये कवानीन मौजूद नहीं हैं और हमारे जैसे मुआशरे में ये कवानीन मौजूद हैं, तो हम समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ सहाफ़त आज़ाद नहीं है। दूसरी बात जिसको हम पेश नज़र रखते हैं वो हुकूमतों के जो रवैये होते हैं उनको हम मद्देनज़र रख कर फ़ैसला करते हैं कि जी हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान जो हैं वो सहाफ़त को आज़ाद नहीं देखना चाहते, सहाफ़ियों को तंग करते हैं, अखबारात और चैनल्स के इश्तिहारात बंद करते हैं, उनको दबाव में लाते हैं। अगर किसी चैनल ने कर्ज़ा लिया हुआ है बैंक से तो वो वापस लेने के लिए नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, टैक्स के मामलात खोले जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हुकूमतें और हुक्मरान जो कार्रवाइयाँ करते हैं वो आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी होती हैं और इस तरह सहाफ़त दबाव का शिकार होती है। या फिर हम समझते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इंतहा पसंद मजहबी तंजीमें भी हो सकती हैं, इंतहा पसंद लिसानी और नस्ली तंजीमें भी हो सकती हैं, ताजर बिरादरी भी हो सकती है, बड़े सनतकार भी हो सकते हैं, बिज़नेस के जो इदारे हैं वो भी हो सकते हैं और NGOs माफिया भी हो सकता है। तो ये जो प्रेशर होता है ये आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी और हम समझते हैं कि सहाफ़त दबाव का शिकार है। लेकिन एक दबाव जो है, जो अंदर का खौफ है, उसको भी मद्देनज़र रखना होगा और अंदर जो मराहत की लालच है वो भी एक आज़ादी सहाफ़त के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है जिसको हम बिलुमूम डिस्कस नहीं करते। मैं वाशिंगटन में था तो वहाँ एक डिस्कशन थी इसी सब्जेक्ट पे, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। तो एक अखबार के जो मालिक भी थे, एडिटर भी थे, उन्होंने ये कहा कि हमने कभी अपने किसी रिपोर्टर को ये इजाज़त नहीं दी कि वो फ्री पास लेकर कोई ड्रामा देखे जाके, क्योंकि अगर वो फ्री पास लेके किसी इदारे से जो थिएटर चला रहा है या ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा है वो लेकर जाता है तो वापस आके उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस ड्रामे के हवाले से लिखे। अगर फ्री पास लेकर उसने ड्रामा देखा है और वो आके उसके हक़ में लिखता है तो ये बददियानती है कि क्योंकि उसने एक रियायत ली है और उसका वो फ़ायदा उठा रहा है। और अगर उसके ख़िलाफ़ लिखता है तो ये भी बददियानती है कि एक तो उसने उससे रियायत ली और फिर ड्रामा देखने के बाद उसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि हमारा रिपोर्टर अगर कोई ड्रामा देखना चाहता है, अगर प्रेसिडेंट के साथ सफ़र में जाना चाहता है तो हमसे टिकट ले, वो सफ़र करे, वो ड्रामा देखे, वो ख़रीदारी करे, वो किसी मुल्क की सैर करे, किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर जाए, ताकि वापस आकर वो जो कुछ लिखे वो किसी रियायत की वजह से ना हो और किसी दबाव की वजह से ना हो और अखलाकी प्रेशर उस पर ना हो कि मैं अगर राय ख़िलाफ़ दूंगा तो अगला क्या सोचेगा या हक़ में दूंगा तो अखबार या मेरा कारी क्या सोचेगा। तो ये वो हिस्सा है आज़ादी सहाफ़त का जो हमारे जैसे ममालिक में कारकुन तो दरकिनार मालकान भी पेश नज़र नहीं रखते। हमारे यहाँ तो एक दौड़ लगी होती है कि गैर मुल्की दौरे पर जाने के लिए अगर वर्कर का नाम आ गया है
تو مالک ناراض ہوتا ہے، اور اگر مالک کا نام آ گیا ہے تو ورکر ناراض ہوتا ہے کہ ہمارا حق مارا گیا ہے. اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جو وزیر اعظم، جو وزیر، جو ادارہ مجھے لے کے جا رہا ہے وہ کس خواہش پر لے جا رہا ہے، اور اگر میں واپسی پہ اس کی خواہش پوری نہیں کروں گا تو اگلی دفعہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو یہ ایک پہلو ہے آزادی صحافت کا جو ہمارے ہاں عام طور پر نظر انداز ہوتا ہے، اور اس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ باتیں بھی آزادی صحافت کے منافی ہیں. دوسرا پہلو ہے اندر کے خوف کا اور مراعات کا، کہ ایک تو صورتحال یہ ہوئی کہ ہمیں ادارے کی طرف سے یا اپنے ایڈیٹر کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کسی چیز سے روکا گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے خوف کے تحت، اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ ہم نے کچھ زندگی میں اپنی کمزوریاں دوسروں پر واضح کی ہوتی ہیں، ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے، اگرچہ وہ قانون کے مطابق ہے، وہ صحافتی اخلاقیات کے مطابق ہے، وہ ادارے کی پالیسی کے مطابق ہے، تو ہم اس کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، فلاں ادارہ ناراض ہو جائے گا، فلاں حکومت ناراض ہو جائے گی، فلاں گروہ ناراض ہو جائے گا. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو بھی، لیکن ہمارے اندر کا خوف جو ہے وہ بھی صحافت کی آزادی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کا احساس ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ لوگ مستقبل کے صحافی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب صحافی بنیں گے، تو آپ کو ان مراحل سے اور ان دباؤ سے، اس خوف سے نجات حاصل کر کے صحافت کرنی چاہیے، تاکہ آزادی صحافت کے تقاضے حقیقی معنوں میں پورے کیے جا سکیں. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم رونا روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے کہ یہ صحافت جو ہے مالکان کی صحافت کی آزادی ہے، یا یہ آزادی جو ہے کارکنوں کی آزادی ہے. اب تک جتنی بھی بحثیں ہوئی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ مالکان کی آزادی کے تصور کے حق میں گئی ہیں. اور مالکان جتنی آزادی چاہتے ہیں، جس طرح کی آزادی چاہتے ہیں، ہم نے ساری جدوجہد اس کے لیے کی ہے. ابھی تک ہمارا قلم آزاد نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس ایٹماسفیئر میں، اس ماحول میں ہم آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا. Thank you very much, sir, for your thought-provoking views.